بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر آل عمران کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں سب کا طریقہ ایک ہے، لیکن 3 ہستیاں اس دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان 3 ہستیوں کو اس عمل کے بغیر پیدا کیا ہے، اور ان ہستیوں میں سب سے پہلا نام حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نسل آگے چلائی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ایک طریقہ اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی ذی روح چیز ہے اس کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے نر اور مادہ کے ملنے کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ لیکن ایک اور ہستی بھی ہے جس کو الہ العالمین نے بعد میں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور وہ ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا پورا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ رب العالمین نے اپنے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام جہان والوں میں سے چنا تھا۔ ونوحا، پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ساری دنیا سے ممتاز کیا۔ وآل ابراہیم، پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ذریت کو ساری دنیا سے ممتاز کیا۔ وآل عمران، اور پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت عمران کو اور ان کی اولاد کو ساری دنیا میں سے چن لیا۔ وآل عمران علی العالمین، تمام جہان والوں میں سے اپنے اپنے وقت پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آل عمران میں سے ہیں۔ حضرت عمران کون تھے؟ ان کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، عمران بن قیس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے، اور زیادہ مفسرین نے اسی کو پسند فرمایا ہے کہ یہ جو عمران تھے یہ ایک نیک اور بزرگ آدمی تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ جب جوانی کو پہنچا اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی امانت واپس لے لی، ہارون کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جو گھر والی تھی حنا بنت ساقوز، ان کو بڑا رنج ہوا
کہ میرے گھر والے عمران جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب ہیں، اور میری اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو ان کے بعد ان کے اس منصب کو سنبھال سکے۔ ہارون بھی فوت ہو گئے